بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہاب بن عمر بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا تھا۔ دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ بہلول دانا نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہاب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس بھی کھاتا ہے؟ بہلول دانا نے شوخی سے جواب دیا، ہاں ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے۔ ایک اور شریر بچے نے سوال کیا، اچھا اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ وہاب ہنسا، ہاں یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے۔ وہاب، ہمیں اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہاب نے انہیں پرے دھکیلا، خبردار کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہاب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے رہے۔ جب وہاب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہاب نے اس کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھنڈر تک آ پہنچے جہاں وہاب نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا، وہاب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ وہاب ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسہ چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی عبا سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا، وہاب اٹھو، گھر چلو۔ وہاب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی تو گھر ہے، بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کوئی انسیت سے بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو وہاب؟ وہاب نے جواب دیا، میں تمہاری ہی زبان بول رہا ہوں۔ پھر سے کوئی بولا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہاب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہاب نے جواب دیا، بیمار تو سب ہی ہیں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں۔ وہاب ہنسا اور رازداری سے بولا، خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا دروگا، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے، بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار زچ ہو گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہیں ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔